السلام علیکم، میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے۔ آج جو میں بات کرنے چلا ہوں وہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ پاکستان میں جو ہمارے انرجی کرائسس کیوں ہوئے مختصر، اور جو آج ہم اسی کی وجہ سے، بجلی کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے بجلی کی وجہ سے ہم جو یہ کرائسس میں چلے گئے ہیں۔ میں اکنامکس میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں ماسٹرز ہوں اکنامکس میں، تو اسی کی وجہ سے ہم آج اقتصادی کرائسس جس کو کہتے ہیں اس میں پھنس گئے ہیں۔ اب یہ حقیقت کوئی نہیں بتاتا کہ ہم کیسے پھنسے، مگر میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوں، تو کراچی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کو کہتے سب کو پتہ ہے، اس کو کیا کہتے تھے؟ سٹی آف لائٹس۔ اور مجھے یاد ہے حیدرآباد سے ہم بچپن میں آتے تھے یہاں پہ، تو اتنی روشنیاں ہوتی تھی، تو دیکھ کے ہم بچے حیران ہوتے تھے کہ اتنی ساری لائٹس ہیں۔ تو اچھا، اس وقت یہاں پہ کینپ ہوتا تھا، اب وہ چھپانے کی بات نہیں، سب کو پتہ ہے۔ اور یہاں پہ بجلی کا بحران نہیں ہوتا تھا، اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بجلی جائے گی۔ تو یہ سلسلہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1980 میں بھی 80s میں بھی جو یہاں پہ مسئلہ نہیں تھا، پنجاب میں تھا، تو میری پوسٹنگ پھر کیونکہ پنجاب میں ہو گئی تھی، تو ٹل وی ور ان اکیڈمی in 1979 اور 81 میں وی ور ان سول سروس اکیڈمی لاہور، اور دین نیشنل پولیس اکیڈمی اس وقت سیالہ میں ہوتی تھی، نئی اسٹارٹ ہوئی تھی نیشنل پولیس اکیڈمی، ہمارا سیکنڈ بیچ تھا، تو وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ جب میں پوسٹنگ پہ آیا پنجاب میں 1981 سے، تو 82 میں آل آف سڈن یہ کام بڑھ گیا۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو دی اس پہ کہ کیوں، دیکھیں ہر چیز کا جو ہے وہ ڈپینڈ، ہر چیز کرتی ہے آپ کی بجلی کے اوپر۔ کارخانے بجلی کے اوپر چلیں گے، آفیسز بجلی کے اوپر ہیں، ظاہر ہے بجلی ہوگی آپ کام کرو گے، الیکٹرکسٹی سپلائی ہے تو آپ کام کرو گے۔ اس طرح ہر چیز، کون سی ایسی چیز ہے جو بجلی کے بغیر چلتی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، میں آ رہا ہوں اس پہ کہ یہ حالت ہماری کیوں ہوئی۔ جب یہ انرجی کرائسس بڑھے تو 1990 میں، آئی تھنک 1990 میں، تو یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرس انہوں نے اپروچ کی، ساری حکومتیں اس میں انوالو ہیں، ایک حکومت نہیں، ٹل دی گورنمنٹ آف مسٹر عمران خان صاحب۔ آپ کو تو میں اس میں ویڈیوز میں بنا کے بھیجتا رہا کہ ابھی بھی ٹائم ہے، آپ مجھے وابڈا کا ایڈوائزر لگاؤ تو میں سمجھاتا ہوں ان کو کہ کیسے یہ بجلی کو صحیح نہیں کرتے۔
اچھا، تو خیر خان صاحب کو تو اس وقت ہی نہیں تھا کسی کی بات سننے کا، تو بتاتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، جس نے بھی کیا، پہلے دفعہ جس نے بھی کیا، وہ چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی یا میاں صاحب کی گورنمنٹ تھی، سب گورنمنٹس انوالو ہیں۔ میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی۔ اچھا، انہوں نے جب ان سے معاہدے کیے، کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، کچھ کو نہیں پتہ ہوگا کہ معاہدے کیا تھے اور کس شرطوں پہ انہوں نے معاہدے کیے۔ انہوں نے دیوں کے پیسے ایسے نہیں، پیسوں کے بغیر کون ایسے کرتا ہے؟ پیسوں کے بغیر کوئی ملک کو اپنے بیچتا ہے؟ کوئی ہوتے ہیں ثبوت جو ملک کو نہیں بیچتے، مگر ادھر ہمارے سویلین گورنمنٹس میں اللہ معافی دے۔ دیکھیں، اوپر کوئی بھی ہو، آفیسر تو نیچے سویلین ہے نا، سیکریٹریز کون ہے؟ تو وہ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ تو وہ اپنا حصہ بھی دشخوش کرتے ہیں۔ پھر کہیں کینیڈا میں بنا لیا، کسی نے امریکہ میں بنا لیا، کسی نے باہر پراپرٹی اپنی بنا لی اور غائب ہو گئے، غائب ہو گئے، دوسری شہریت لے لی۔ اب میں کیا آ کے دکھاؤں؟ پتہ تو سب کو۔ اچھا، ان کی پہلی آپ شرط سنیں، آئی پی پی ایس والوں کی، جو انہوں نے سائن کیا ہے، پاکستان نے سگنیچر کیا ہے، جس نے بھی سگنیچر کیا ہے اس کا حال دیکھیں، سنیں کہ ہم جو بجلی بنائیں گے اس میں جو تیل استعمال ہوتا ہے یا پیٹرول استعمال ہوتا ہے جنریشن کے لیے، وہ حکومت پاکستان خرید کر دے گی، اور اس کی قیمت جو ہے آپ آج ہی فکس کر لیں، اور فکس کر لیں ڈالر کے ساتھ۔ فرض کرو کہ ہم نے تو آپ کو $5 فی بیرل دینا ہے پیٹرول کا یا آئل کا، اب آپ کی مرضی۔ تو اگر وہ آگے چل کے بیرل $100 کا ہوا تو $95 آپ بھریں گے، یعنی ہم حکومت پاکستان۔ کمیشن کا دیکھو کتنا اثر ہوتا ہے، کمیشن کا اثر اتنا ہوتا ہے۔ انہوں نے پہلی شرط یہ تھی، تو انہوں نے سائن کر لیا۔ اچھا، دوسری شرط ان کی سنیں۔ دوسری شرط انہوں نے یہ کی کہ تھوڑی سی لکھا کہ بجلی جو ہم بنا کے بیچیں گے پاکستان میں، یعنی جو انہوں نے بنائی، ظاہر ہے انہوں نے بنائی تو بیچیں گے ہمیں ہی، تو جو ہم بجلی آپ کو بنا کے بیچیں گے تو اس کا ریٹ آپ ڈالر پہ فکس کر لیں آج ہی۔ تو ہم نہیں، آج نہیں بلکہ ڈالر پہ فکس کریں، ڈالر میں ہم آپ کو دیں گے۔ اب وہ یہ آج نہیں فکس کیا، انہوں نے کہا نہیں ڈالر میں دیں گے، چاہے وہ ڈالر اس وقت بڑھ کے 200 کا ہو جائے، مگر ہم آپ کو ڈالر میں دیں گے۔ اس میں وہ انہوں نے وہ فکس نہیں کیا، اس وقت ریٹ جو ڈالر کا تھا وہ فکس نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو ڈالر کا ریٹ ہوگا اس کے ساتھ ہم آپ کو بیچتے جائیں گے۔ اچھا، تیسری شرط سنیں ان کی۔ تیسری شرط ان کی یہ تھی، کچھ لوگوں کو آپ پتہ بھی ہوگا، میں بتا رہا ہوں اپنے ویورز کو۔ تیسری شرط ان کی تھی کہ اگر آپ کو لگے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ یہ ہمیں مہنگی بجلی دے رہے تو ہم نہ خریدیں، مگر آپ کو ایک فکس پیسے ہمیں دینے ہوں گے، خریدو یا نہ خریدو۔ یہ بلی بھی ہم، بلی کی گھنٹی جو ہے یہ بھی آپ کے گلے میں باندھیں گے۔ انہوں نے جب آگے مال دیکھا، $1 ملین میں دیتے ہیں نا وہ، تو ان کی رول ٹپکی سب کی۔
جو حکمران تھا، تو یہاں کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہے نا چائنا والا حساب، کوریا والا حساب، کاش ہوتا یہاں۔ تو انہوں نے اس پہ بھی سائن کر دی۔ اب جب انہوں نے تینوں پہ سائن کر دیے تو کیا ہوا؟ آپ کا ڈالر جو ہے جب اوپر چڑھتا گیا، پیٹرول کی پرائسز جب آپ کی چڑھتی گئی، تو سبسڈی پہ آپ آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب جو سبسڈیز جو ہم چلاتے ہیں نا کہ عوام کو دے رہے تھے، نو عوام کو نہیں دے رہے تھے، یہ 92% سبسڈی ان کو جا رہی تھی، جی ہاں، پیٹرول والوں کو، IPPS والوں کو۔ تو آپ کے پاس تو پیسے نہیں تھے، تو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ یہ IMF سے قرضے اٹھاتے گئے اور اپنا بھی پیٹ بھرتے گئے، ان کو بھی منہ بند کرتے گئے، اور بجلی بھی آپ کو نہ ملی، اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ 4 گھنٹے یہاں کلفٹن میں، ڈیفینس میں، کلفٹن میں جہاں میں بیٹھا ہوں، 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ یہاں شروع کر دی۔ کراچی کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ 15 گھنٹے بجلی نہیں ہے، اور سندھ میں، حیدرآباد سیکنڈ ظاہر ہے، بڑا لارجسٹ سٹی ہے، سکر، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے شہر یہاں کے، جو پنجاب میں برا حال ہے، جو سرحد میں کچھ امپرومنٹ انہوں نے اپنے لیے کی ہے، اور بلوچستان میں، تو انہوں نے ایک تباہی پھیلا دی۔ اس سے کیا ہوا؟ سارا اقتصادی سسٹم ہمارا بیٹھ گیا، انہوں نے بٹھا دیا، اور ذمہ داروں کی کوئی پکڑ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ ویسے اللہ کوئی نہ کوئی مجاہد پیدا کرتا ہے، یہ میں آپ سب کو بتاؤں، قوت الرجال نہیں اللہ کے پاس، کسی نہ کسی کو لے آئے گا، آج نہیں تو کل۔ پھر یہ پیسے کہاں چھپاؤ گے؟ باہر سے بھی لے آئیں گے ہم اس لیے بول رہے ہیں کہ میں خان صاحب کو بولتا رہا کہ یہ چیئرمین نیب جو آپ کا ہے، جسٹس جاوید اقبال صاحب، یہ آپ کے انڈر ہے۔ نہیں میرے انڈر نہیں ہے، خان صاحب کا بیان ہے آن دا ریکارڈ، ہم کہہ رہے ہیں کہ سر یہ آپ کے نو میرے انڈر ہے ہی نہیں۔ اچھا، وہ پتہ نہیں کسی نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ اچھا، جب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیدھا کرو، سب سیدھا نیب ہو جائے گا، نیب کو پاور ہیں باہر سے اریسٹ کر کے لانے کے، اور آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، آئین آرٹیکل 24، سب قانون آپ مٹا دو، نیب کو مٹا دو، FIA کو مٹا دو، ایک تو آپ پاکستان پینل کوڈ کو نہیں مٹا سکتے، 161 اور 168 یا 7 تک، اس کو آپ نہیں مٹا سکتے۔ وہ جس طرح اس پہ لکھا ہوتا تھا نا بورڈ میں، بچپن میں ہم ڈسٹر سے مٹاتے تھے، تو کچھ چیزیں نہیں مٹتی تھی، استاد بولتا تھا اس کو مٹاؤ، ہم کہتے سر ایسے نہیں مٹے گا، یہ پانی لگا، تو اس کو آپ نہیں مٹا سکتے، آئین کو آپ نکال نہیں سکتے، آرٹیکل 24 کو، جو یہ کہتا ہے جو ایلیگل اسیٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان قبضے میں لے سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بڑی عمر دے گا، حفظ امان میں رکھے گا، اور وہ مجاہدین جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں مجھے، بیٹھے ہیں ہر جگہ بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے مجاہدین بیٹھے ہیں، تو مل کے انشاءاللہ تعالیٰ یہ پیسے واپس لائیں گے، اور ان کو سبق سکھائیں گے، چوروں کو
یہ وقت آئے گا. خان صاحب آپ نے بھی کام نہیں کیا, آپ نے کام نہیں کیا. پاکستان کی عوام سنو, خان صاحب نے یہ کام نہیں کیا. آئی پی پی ایس کا انہوں نے بھی کام نہیں کیا, واپڈا کا انہوں نے بھی کام نہیں کیا. ان کے چیئرمین کس طرح پیسے لے کے گئے؟ جب یہ پرائم منسٹر تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے اتنے سارے پیسے کوئی گٹڑی پہ لے کے بھاگ گئے. اتنے سارے پیسے جو ہیں بلینز میں, 96 بلین, وہ گٹھڑی پہ باندھ کے چلا گیا چیئرمین. آپ بھی تو اس میں ہیں. پھر خان صاحب, اللہ حافظ, پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.